حضرت کچھ رفع یدین کے بارے میں بتائیں کہ اس کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں رفع یدین بھی حدیث میں ثابت ہے اور رفع یدین کا ترک بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے دونوں ثابت ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر رکوع سے پہلے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ افضل کیا ہے، آیا رفع یدین افضل ہے یا اس کو چھوڑنا افضل ہے۔ احناف کا، حنفیہ کا موقف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا افضل ہے، اس کا نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی کرے گا وہ بھی جائز کام کرے گا، نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن اس نے ایک افضل کام کو چھوڑ کر غیر افضل کام کیا، صرف اتنا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کوئی جائز ناجائز کا نہیں ہے کہ حناف کے نزدیک جائز نہ ہو اور دوسرے لوگوں کے نزدیک جائز ہو، رفع یدین جائز ہے۔ ہمارا مسئلہ رفع یدین میں نہیں، ایک بات یہ سمجھیں، ہمارے جو غیر مقلد ہیں نا، جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے ہو، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا۔ اصل مسئلہ ہمارا ان کے ساتھ اس مسئلے میں، رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور امام ابو حنیفہ کو مانتے، جیسے امام ابو حنیفہ اپنا کوئی الگ سے دین لے کر آئے تھے اور ہم ان کے دین کو مانتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ گمراہی ہے، واضح گمراہی ہے یہ، اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں سارے مسائل بتائے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، نہ قرآن حدیث امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں آیا، نہ امام مالک کو سمجھ میں آیا، نہ امام شافعی کو سمجھ میں آیا، نہ امام احمد کو سمجھ میں آیا، آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ آپ نے بیچ میں 1400 سال کے سارے واسطے کاٹ کے ڈائریکٹ ہو گئے آپ۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آیا قرآن، انہوں نے صحابہ سے براہ راست پڑھا۔ امام مالک کو امام مدینہ کہا جاتا تھا، مدینہ کے لوگ ان کو اپنا امام مانتے تھے، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آئی ہے لے دے کے تو ان کو سمجھ میں آئی ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ جو بات ہے نا کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ فتنہ ہے۔ رفع یدین مسئلہ نہیں ہے، آپ رفع یدین کریں نہ کریں، آمین زور سے پڑھیں آہستہ پڑھیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، یہ مسائل نہیں ہیں، یہ آپ سارے آپشن ہیں آپ کے پاس۔ جب یہ بات آ جاتی ہے نا کہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور سب کو گمراہ، اس کا مطلب ساری امت کو آپ نے گمراہ قرار دے دیا۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا تو وجود کوئی موجود ہوئے، ان کو کوئی 60-70 سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو تاریخ میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب 60-70 سال پہلے ساری امت حضور کے بعد آج تک گمراہ تھی، 60 سالوں سے اب امت ہدایت پر آئی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہے نا صاف کہ حضور کے بعد معاذ اللہ حضور کا دین ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہمیں تو تاریخ میں سارا یہی ملے گا کہ کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا، کوئی امام مالک کا مقلد تھا، کوئی امام شافعی کا مقلد تھا، کوئی امام احمد کا مقلد تھا، ہمیں تو سارے یہی ملتے ہیں۔ اس کا مطلب باقی سارے امت آج تک گمراہ تھی، یہ آج جو 70 سال 60 سال پہلے پیدا ہوئے یہ بس اس پر ہیں، حق پر ہیں۔ اور ان لوگوں نے ہمارے علماء کے خلاف بہت، میں ابھی قطر گیا ہوں نا، آپ جب باہر جاتے ہیں اس چیز کا احساس انسان کو ہوتا ہے، جگہ جگہ جا کر انہوں نے ہمارے علماء کے خلاف لوگوں کو متنفر کیا ہے، بالخصوص عرب علماء کو۔ عرب علماء میں ہمارے خلاف ہی جا کر کیا بولتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں ان کے بارے میں جگہ جگہ انہوں نے یہ بات، یعنی ان کی زبان پر ہے، عربوں کی زبان پر، جب آپ کہیں گے علماء دیوبند یا پاکستان کے علماء یا کوئی، وہ کہتے ہیں تو سارے قبر پرست ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہاں قطر میں ایک مدرسہ تھا، علماء نے بنایا تھا، ہمارا جو درس نظامی کا نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، 8 سال کا جو نظام ہے، وہاں قطر میں پاکستانی ہندوستانی علماء نے مل کر وہ سسٹم پورا چلانا شروع کیا، اور
اس کو پڑھانا شروع کیا, 6 سال تک پہنچ گئے, یعنی 1 سال دوسرا سال 6 کلاسز اس میں بن گئی تھی. اب 2 کلاسز کے بعد وہ مکمل پورا ایک عالم کا کورس بن جاتا وہاں پر. انہوں نے جا جا کر وہاں اوقاف کے محکمے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ تو سارے قبر پرست ہیں اور یہ یہاں پہ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو فقہ حنفی پڑھاتے ہیں, اور قطر کا جو سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے, امام احمد کے مقلد ہیں وہ, اور یہ تو یہاں پہ فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. وہ مدرسہ ہی بند کر دیا, پورے قطر میں ایک مدرسہ تھا وہ بند کر دیا. اس پروپیگنڈے سعودیہ کے جو علماء ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ سارے قبر پرست ہیں, یہ قبروں کے سامنے سجدہ. حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, بھائی جائز نہیں ہے, اور یہ جا کے یہاں ان چکروں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے, یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے. وہاں جا کے ان چکروں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ یہ تو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو مشرک ہیں سارے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فتنہ ہے. انسان اپنی, بھائی کوئی رفع یدین کرتا ہے نا, وہ یہ کہے کہ میں رفع یدین کرتا ہوں اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, ہم کہیں گے بالکل کریں. کوئی یہ کہتا ہے میں آمین زور سے پڑھتا ہوں اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, ہم کہیں گے بالکل ثابت ہے, آپ کریں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھوں گا اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے, ہم کہیں گے ثابت ہے, بالکل پڑھیں. لیکن جب کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ آپ گمراہ ہیں, آپ نہیں گمراہ, آپ کی سارے آبا و اجداد سارے گمراہ ہیں, ساری امت گمراہ ہے, تو یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارا اختلاف ان سے اس چیز میں, وہ ڈھال بناتے ہیں رفع یدین کے مسئلے کو. تو رفع یدین میں اگر کوئی اختلاف کرے اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں. جب بات آتی ہے تقلید کی, جب بڑوں کو برا بھلا کہنے کی باری آتی ہے, اس میں ہمارا ان سے جھگڑا ہے. وہ ڈھال بناتے ہیں اس مسئلے کو اور اس کے بالواسطہ یا انڈائریکٹ وے میں وہ گمراہ قرار دے رہے ہوتے ہیں پوری امت کو. اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو رفع یدین کا معاملہ الگ ہے اور کسی امام کی تقلید کرنا نہ کرنا یہ مسئلہ الگ ہے. کیا گھر کا کام کرنا عورت پر واجب ہے؟ گھر کے کام کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں, گھر کے سارے کام کرنا عورت پر واجب نہیں ہے. اور لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے کام ایسے جو مرد پر بھی واجب نہیں ہیں, لیکن مرد وہ سارے کام کرتا ہے. تو جب بہت سارے وہ کام مرد کر رہا ہے تو عورت کو بھی کرنے چاہیے نا. گھر تو اسی طرح چلتا ہے. اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا, دیکھیں شریعت کا جو تصور ہے, 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فرض, ایک ہوتا ہے حق, کہ آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ایک ہے کہ آپ کا رائٹ کیا ہے. ہمارے ہاں مغرب نے ہمیں اس چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ اپنے رائٹس مانگو, اپنے حقوق مانگو. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو, اپنی ذمہ داری ادا کرو. انہوں نے ہمیں لگا دیا کہ اپنے حقوق مانگو. ہر آدمی اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ اپنا حق مانگو, اور اس سے سب کو غافل کر دیا کہ اپنا فرض ادا کرو. نتیجہ یہ ہے کہ حق کسی کو بھی نہیں مل رہا. اسلام یہ کہتا ہے اپنے فرائض, اپنا فرض ادا کرو. تو گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے. یہ کام کہ آپ مثلاً اس کے کپڑے دھوئیں, یہ کریں وہ کریں, یہ چیزیں عورت پر واجب نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک گھر میں, مرد سارا دن جاتا ہے باہر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے مرد گھر میں بیٹھ جائے گا, اپنے کپڑے دھوئے گا, اپنے کپڑے وہ دھوئے گا, اور پھر جو ہے نا آپ جا کے باہر کام کریں, کما کر لائیں, اس کو بھی کھلائیں, خود بھی کھائیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کام آپ اس کے ذمے میں ڈال دیں. کچھ آپ کریں گے, کچھ وہ کریں گے, اسی سے گھر چلے گا. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اپنا, صحابہ کے دور میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے, حضور کے دور میں بھی یہ چیز ملتی ہے. حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئی تھی نا کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, چکی پیسنے کی وجہ سے, آٹا پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, مجھے کوئی خادم دیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کا حق ہے, اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے, لہٰذا میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا. تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے کیسے پڑے تھے؟ کھانا کھانے سے چھالے پڑتے ہیں انسان کے ہاتھ میں, کام کرتی تھی تو اس سے چھالے پڑے تھے نا, چکی پیستی تھی تو اس سے چھالے پڑے تھے. تو یہ صحابہ کے دور سے, حضور کے دور سے یہ طرز عمل چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہی طریقہ ہے اسلام کا. مفتی صاحب کیا صبح کی سنتوں کی قضا ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو پڑھ لے تو گناہ تو نہیں ہے. صبح کی سنتوں کی باقاعدہ قضا تو نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, سنت مؤکدہ جتنی ہے سب میں
سب سے زیادہ تاکید فجر کی 2 سنتوں کی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے پھر بھی اس کو پڑھ لیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی اشراق کا جو وقت ہے، اشراق کے وقت میں وہ 2 سنتیں پڑھ لینی چاہیے. محمد اسماعیل لکھنؤ سے پوچھتے ہیں اگر غیر مسلم اپنے تہواروں کے موقع پر مٹھائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ غیر مسلموں کے تہواروں پر مٹھائی ان سے لینا کھانا یہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مسئلہ یہ کہ نماز میں جب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، تو امام رکوع اور سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو مقتدی بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے؟ ہاں، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے. جہاں جہاں امام اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر کسی نے اب تک نہیں کیا تو اب کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں کیا تو اس کی نمازیں نہیں ہوئی، یہ مطلب نہیں ہے. مفتی صاحب کیا کسی مسلمان پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے؟ کسی متعین شخص پر لعنت نہیں بھیجنی جائز نہیں ہے. متعین شخص پر کوئی طبقہ اگر ایسا ہے جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، جس کا کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس طبقے پر، پورے طبقے پر کسی شخصیت کی تعیین کے بغیر لعنت بھیجنا یہ ثابت بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. السلام علیکم. عمان میں امام ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ ہی اگر صرف پڑھتا ہے اور کوئی سورت نہیں ملاتا تو پھر نماز پڑھنا اس کے پیچھے ٹھیک نہیں ہے. وہاں ایک فرقہ ہے، عباضیہ فرقہ کہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں. لیکن اگر وہ سورت نہیں ملاتا، صرف سورہ فاتحہ 4 رکعات میں پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا اس کے پیچھے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجب ہے. مفتی صاحب ایک بندہ 13-14 سال اپنے کزن اور انکل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور پھر وہ گاؤں میں شفٹ ہو جائے، تو جب کبھی کزن اور انکل کے گھر صرف 1 ہفتے کے لیے جائے تو کیا قصر نماز پڑھے گا یا نہ؟ یہ تو اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب وہاں سے گئے ہیں تو آپ پکی نیت کر کے گئے ہیں کہ اب میں وہیں رہوں گا، یا وہاں ویسے ہی کچھ عرصے کے لیے گئے. اگر پکی نیت کر کے گئے ہیں کہ بس میں نے اب وہیں رہنا ہے، پھر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو پھر آپ قصر کی نماز پڑھیں گے، مسافر کی جو نماز ہوتی ہے. اگر کوئی عورت خود سے خلا اور عدت پوری نہ کریں، خلا کیا چیز ہوتی ہے؟ خلا کیا مطلب؟ پوری نہ کرے. عدت اگر پوری نہ کرے، کفارہ اس کا کچھ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. عدت یہ قرآن کا حکم ہے، فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح عدت طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، یہ دونوں فرض ہیں، قرآن کا حکم ہے. کفارہ اس کا نہیں ہے، توبہ ہی ہے، کفارہ اس کا کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب وضو میں گردن پر مسح، انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، سر اور کانوں کا مسح، سب کا عملی طور پر سنت طریقہ بتا دیں. گردن پر مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھیں، ایک یہ حلق ہے، ایک گدی ہے. مسح نہ یہاں پہ کرنا ہوتا ہے، نہ یہاں پہ کرنا ہوتا ہے، یہاں کرنا ہوتا ہے، اس کو گردن بولتے ہیں. یہ جو 2 سائیڈ ہیں، نہ گدی پہ کرنا ہے نہ یہاں کرنا ہے، اس کا مسح کرنا ہوتا ہے. اور انگلیوں کا جو خلال ہے وہ تو آپ کسی بھی طرح کر لیں، ویسے یوں کر لیں، جس طرح. مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، یہ بنیادی مقصد ہے. طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. داڑھی کا خلال بھی کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، آپ یوں کریں، کسی بھی طرح ہاتھ اس کے اندر پھیر لیں. یہ سنت ہے. داڑھی کا خلال اگر گھنی داڑھی ہو اور اس میں جلد نظر نہ آتی ہو تو یہ اس کا خلال کرنا سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے. لیکن طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کانوں کا جو مسح ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ یہ جو کان میں ڈالیں، اس کے بعد کانوں میں پھیر دیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو باہر سے اس کے اوپر یوں پھیر دیں. اور بھی طریقے فقہاء نے لکھیں، کسی بھی طریقے سے کر لیں، مستحب ادا ہو جائے گا. مولانا صاحب اذان کے دوران خاموش رہنا سنت ہے یا فرض؟ اور دوران اذان دنیاوی یا دینی باتیں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ گناہ ہے. گناہ تو نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے. اذان جب ہو رہی ہو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، اس کا گھر میں اہتمام کروانا چاہیے. جیسے ہی اذان ہو ایسا ماحول ہو گھر میں کہ بچے خود ہی خاموش ہو جائیں، جو باتیں بھی کر رہے ہیں وہ خود ہی.
آپ 1-2 مہینہ ان کو اس کی چیز کی پریکٹس کروائیں، خود ہی وہ اس چیز کی عادت ان کو پڑ جائے گی. تو اذان کا جواب بھی دیں، اس کے بعد جو اذان کی دعا ہے مسنون اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں اس کے بعد. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کی جو دعا ہے، اگر اس کے بعد انسان کوئی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے. اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے. کیا مرد عورت کو شرعی طور پر طلاق کا حق دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، عورت کو طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی عورت کو کہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو تو وہ عورت طلاق پھر دے سکتی ہے اپنے آپ کو. حضرت سوال یہ کہ چہرے کے بال نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اور سوال یہ کہ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ذرا وضاحت فرمائیں. چہرے کے بال نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلے گا تو خون نکل جائے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور تسبیح بائیں ہاتھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی میلاد کرے اور وہاں پر کھانا وغیرہ عرس کے نام پر سے جو مشہور ہے وہ گھروں میں بھیجیں، کھانا جائز ہے؟ کھانا اگر اللہ کے نام پر پکایا ہے تو جائز ہے، اور اگر حضور کے نام پر پکایا ہے تو یہ شرک ہے، پھر وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر بھی جانور ذبح کیا جائے یا کوئی چیز پکائی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے نام پر اس نے پکایا ہے تو وہ کھانا حلال ہے، وہ کھانا حلال ہے. لیکن چونکہ یہ کام ایسا ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، صحابہ میں تابعین میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے یہ عمل، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. کھانے کا دار و مدار اس پر ہے کہ نیت کیا تھی، اللہ کے لیے پکایا، اللہ کے نام پر پکایا یا حضور کے نام پر پکایا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. اگر کوئی جانور حضور کے نام پہ ذبح کر دے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. کسی کے نام، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی ذبح کرے گا. میں پاکستان کے ٹیکس کا کلچر رقم یا انعام نکلتا ہے یہ جائز نہیں ہے. پرائز بانڈ کا جو انعام ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے. عقیقہ خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مصنوع طریقہ کار کیا ہے؟ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. میرے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں بہت ہیں، میرا بیٹا بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں کثرت سے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، پریشانی ختم فرمائے. برسی اور تیجے اور 40ویں کا کھانا کیسا ہے؟ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. برسی، تیجا، 40واں. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ عورت دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی اگر پہلے شوہر سے بچے نہ ہو اور میڈیکلی مسئلہ ہو؟ اللہ کا حکم ہے نہیں کر سکتی تو بس نہیں کر سکتی. اس میں پیچھے اس کے ایک پورا فلسفہ، ایک تفصیل بھی ہے، ابھی وقت ختم ہو گیا. مفتی صاحب تہمت لگانے والا اور تہمت لگا کر اور پھر اللہ کی قسم کھاتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، کے خلاف ہے. نہیں، مساوات کے خلاف نہیں ہے. کفو کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت نے بتایا ہے کہ کون سی عورت کیسے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اسلام کا، پیشے کا، خاندان کا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رشتہ طے کرنا چاہیے. وہ مساوات کے خلاف نہیں ہے، تو مساوات کا درس ہے، یہ تو عین مساوات ہے. اسی لیے تو اسلام نے اس کا حکم دیا ہے.